السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو حضرت بی بی زینب کی زندگی کے کچھ واقعات بتاتے ہیں۔ سیدہ زینب بنت علی 5 جمادی الاول 5 ہجری میں مدینہ میں پیدا ہوئیں۔ آپ حضرت علی و حضرت بی بی فاطمہ کی بیٹی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی تھیں۔ زینب بنت علی تاریخ اسلام کی ایک نہایت اہم اور محترم شخصیت ہیں۔ آپ کا نام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا تھا۔ آپ کا نام 2 الفاظ کا مجموعہ ہے۔ زین کا مطلب زینت اور اب کا مطلب باپ، یعنی زینب کے معنی ہے باپ کی زینت۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا شکل و صورت میں حضرت علی سے مشابہ تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اسلام اور انسانیت کی تاریخ کا ایک روشن ستارہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے القاب تاریخی کتابوں میں 61 ہے اور ان میں سے کچھ مشہور القاب درج ذیل ہیں: ثانیہ زہرا، صدیقہ صغریٰ، عقیلہ بنی ہاشم، محدثہ، نائبۃ الزہرا، فاضلہ، شریکۃ الحسین، حسن، عالمہ غیر معلمہ۔ مختصر حالات: سیدہ زینب کا بچپن فضیلتوں کے ایسے پاکیزہ ماحول میں گزرا جو اپنی تمام جہتوں سے کمالات میں گھرا ہوا تھا، جس کی طفولیت پر نبوت و امامت کا سایہ ہر وقت موجود تھا اور اس پر ہر سمت نورانی اقدار محیط تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی روحانی عنایتوں سے نوازا اور اپنے اخلاق کریمہ سے فکری تربیت کی بنیادیں مضبوط اور مستحکم کیں۔ نبوت کے بعد امامت کے وارث مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے انہیں علم و حکمت سے سیر کیا۔ عصمت کبریٰ سیدہ فاطمہ زہرا نے انہیں ایسی فضیلتوں اور کمالات کے ساتھ پرورش فرمائی کہ سیدہ زینب تطہیر و تزکیہ نفس کی تصویر بن گئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ حسنین کریمین نے انہیں بچپن سے ہی اپنی شفقت آمیز ہم عصری کا شرف بخشا، جو سیدہ زینب کی پاکیزہ تربیت کی وہ بنیاد بنی جس سے ان کا عہد طفولیت ایک روشن مثال بن گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے بڑے بھائی اور رسول اللہ کے چچا زاد حضرت جعفر طیار کے فرزند حضرت عبداللہ سے آپ کی شادی ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار عرب کے مشہور جواد و کریم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جان نثار تھے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اولادیں ہوئیں ان کے نام یہ ہیں: علی، اون، اکبر، عباس، ام کلثوم، جعفر اکبر، محمد، جن میں سے اون اور محمد کربلا میں حضرت امام حسین کے ساتھ شہید ہو گئے۔ واقعہ کربلا کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق میں اہل بیت کے ساتھ رہیں۔ استقامت، جرأت، اصرار، جہاد اور حمایت دین کا جو مظاہرہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ ان کا حضرت امام حسین کے ساتھ مدینہ سے مکہ اور وہاں سے کربلا کا سفر غیر معمولی کارنامہ ہے۔ 10 محرم الحرام کو امام حسین کے شہید ہو جانے پر یتیم و بیواؤں کی نگہبانی کی، جوانان اہل بیت کی دردناک شہادت پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، لوٹے ہوئے قافلے کے اسیر ہو کر کوفہ جانے کے دوران سب کی حفاظت کرنا اور ہمت بندھانا، کوفہ میں ان کی لاجواب تقاریر، ابن زیاد کی گستاخیوں کا جواب دینا، اس کے بعد شام کا سفر، شام کے بازار اور یزید ملعون کے دربار میں اپنی حقانیت کا اعلان کرنا، فصیح و بلیغ خطبے اور برجستہ جوابات، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ حضرت علی خطبہ دے رہے ہوں۔ امام زین العابدین کو ابن زیاد کے بے رحم ہاتھوں سے زندہ بچا لانا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اہم کارنامے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین ابن علی کے مقصد میں بھرپور ساتھ دیا اور اسی وجہ سے شریکۃ الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہلائیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بلند مقام سے جنگ دیکھ رہی تھی جو آج بھی ٹیلہ زینب کے نام سے مشہور ہے۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زین العابدین کو
اور باقی تمام عورتوں اور بچوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا۔ فوج یزید قتل عام کے بعد آگے بڑھی اور اہل بیت کے تمام خیموں کو آگ لگا دی گئی۔ نواسی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تپتے ہوئے صحرا میں لٹے ہوئے قافلے کے ساتھ اکیلی رہ گئیں۔ تمام عورتوں اور بچوں کی ڈھارس بندھائی، جبکہ اپنا سینہ دکھوں اور غموں سے نڈھال تھا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں: حدیث عشق دو باب است کربلاؤ دمشق، یکے حسین رقم کرد دیگرے زینب۔ حضرت امام حسین نے شہادت پا کر کربلا میں تاریخ رقم کی، اور پھر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا سے دمشق تک کے سفر میں جا بجا تقاریر کر کے اور تمام یتیموں اور بیواؤں کا خیال رکھ کر تاریخ رقم کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیرانہ خطبات نے یزید کی ناپاک حکومت کے ستون ہلا کر رکھ دیے اور اس کو دین اور دنیا میں قیامت تک کے لیے ذلیل و رسوا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ یزید کی محفل میں جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر اپنے بھائی امام علی مقام کے سر مبارک پر پڑی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غمناک آواز میں فریاد کی، جس سے تمام درباریوں کے دل دہل گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: اے حسین، اے محبوب خدا، اے مکہ و منا کے بیٹے، اے فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء کے بیٹے، اے محمد مصطفیٰ کی بیٹی کے بیٹے۔ راوی اس واقعہ کو نقل کرتے ہوئے کہتا ہے کہ خدا کی قسم، بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سے تمام لوگ رونے لگے جو یزید ملعون کے دربار میں موجود تھے، اور یزید اس طرح خاموش بیٹھا تھا گویا اسے سانپ سونگھ گیا ہو۔ یزید ملعون نے لکڑی لانے کا حکم دیا۔ پھر یزید نے اس لکڑی کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لبوں اور دندان مبارک پر لگایا۔ ابو بردہ سلمہ، جو صحابی رسول تھے، نے یزید ملعون کو مخاطب کر کے کہا: اے یزید، کیا تو اس چھڑی کو فرزند فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دندان مبارک پہ مار رہا ہے؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بھائی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لبوں اور دندان مبارک کو بوسہ دیتے تھے اور فرماتے تھے: تم دونوں جانان جنت کے سردار ہو، جو تمہیں قتل کرے اسے خدا غارت کرے اور اس پر لعنت کرے اور اس کے لیے جہنم کو تیار کرے، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ یزید ملعون غصے میں چیخنے لگا اور حکم دیا کہ ابو بردہ سلمہ کو باہر نکال دو۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت علی سے رہا نہ گیا اور انہوں نے کھڑے ہو کر طویل خطبہ دیا اور فرمایا: سب تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جو کائنات کا پروردگار ہے، اور خدا کی رحمتیں نازل ہوں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی پاکیزہ اہل بیت پر۔ اما بعد، بالآخر ان لوگوں کا انجام برا ہے جنہوں نے اپنے دامن حیات کو برائیوں سے داغدار کر کے اپنے خدا کی آیت کی تقریر کی اور آیات پروردگار کا مذاق اڑایا۔ اے یزید، کیا تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہم پر زمین کے گوشے اور آسمان کے کنارے تنگ کر دیے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کو رسیوں اور زنجیروں میں جکڑ کر در بدر پھرانے سے تو خدا کی بارگاہ میں سرخرو ہوا اور ہم رسوا ہوئے؟ کیا ہم تیرے خیال میں مظلوم ہو کر ذلیل ہو گئے اور تو ظالم بن کر سر بلند ہوا ہے؟ کیا تو سمجھتا ہے کہ ہم پر ظلم کر کے خدا کی بارگاہ میں تجھے شان و مقام حاصل ہو گیا ہے؟ آج اپنی ظاہری فتح کی خوشی میں سرمست ہے، مسرت و شادمانی سے سرشار ہو کر اپنے غالب ہونے پر اترا رہا ہے، اور خلافت کے ہمارے مسلمہ حقوق کو غصب کر کے خوشی و سرور کا جشن منانے میں مشغول ہے۔ اپنی غلط سوچ پر مغرور نہ ہو اور ہوش کے سانس لے۔ کیا تو نے خدا کا یہ فرمان بھلا دیا ہے؟ حق کا انکار کرنے والے یہ نہ سمجھیں کہ ہم جو انہیں مہلت دیتے ہیں یہ ان کے حق میں بھلائی ہے۔ ہم انہیں مہلت اس لیے دیتے ہیں کہ وہ گناہ میں زیادتی کریں، اور ان کے لیے خوار ہونے والا عذاب ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید فرمایا: اے طلحہ کے بیٹے، کیا یہ تیرا انصاف ہے کہ تو نے اپنی مستورات اور لونڈیوں کو چار دیواری کا تحفظ فراہم کر کے
پردے میں بٹھا رکھا ہے، جبکہ رسول زادیوں کو سربراہ دیدار در بدر پھرا رہا ہے۔ تو نے عظمت کی چادریں لوٹ لیں اور ان کی بے حرمتی کا مرتکب ہوا۔ تیرے حکم پر رسول زادیوں کو بے نقاب کر کے شہر بہ شہر پھرایا گیا۔ اے یزید، یاد رکھ کہ خدا آل رسول کا تجھ سے انتقام لے کر ان مظلوموں کا حق انہیں دلائے گا اور انہیں امن و سکون کی نعمت سے مالا مال کر دے گا۔ اور خدا کا فرمان ہے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور انہیں رب کے ہاں سے رزق ملتا ہے۔ افسوس تو اس بات پر ہے کہ شیطان کے ہم نوا اور بدنام لوگوں نے رحمان کے سپاہیوں اور پاک باز لوگوں کو تحقیق کر ڈالا، اور ابھی تک اس شیطانی ٹولے کے ہاتھوں سے ہمارے پاک خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں، اور صحرا کے بھیڑیے پاک باز شہیدوں کی مظلوم لاشوں کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، اور جنگل کے نجس درندے ان کے پاکیزہ جسموں کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ تو یزید جتنا چاہے مکر و فریب کر لے اور بھرپور کوشش کر کے دیکھ، مگر تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ تو نہ ہماری یاد لوگوں کے دلوں سے مٹا سکتا ہے اور نہ ہی وحی الہی کے پاکیزہ آثار محو کر سکتا ہے۔ تو یہ خیال اپنے دل سے نکال دے کہ ظاہر سازی کے ذریعے ہماری شان و منزلت کو پالے گا۔ تو نے جس گھناؤنے جرم کا ارتکاب کیا ہے، اس کا بدنما داغ اپنے دامن سے نہیں دھو پائے گا۔ تیرا نظریہ نہایت کمزور اور گھٹیا ہے۔ تیرے پاس کچھ دن باقی ہیں، تیرے سب ساتھی تیرا ساتھ چھوڑ جائیں گے، اور تیرے پاس اس دن حسرت و پریشانی کے سوا کچھ نہیں بچے گا، جب منادی ندا کرے گا کہ ظلم و ستمگر لوگوں کے لیے خدا کی لعنت ہے۔ سیدہ زینب کا خطبہ سن کر یزید سکتے میں آ گیا، اور اس کو خطرہ ہوا کہ کہیں لوگ خاندان رسالت کی حمایت میں میرے خلاف نہ اٹھ کھڑے ہوں۔ اس نے قافلے کو فوراً واپس مدینے بھیجنا مناسب سمجھا، اور حضرت نعمان بن بشیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر حفاظت قافلہ اہل بیت کو لے کر مدینہ روانہ ہوا۔ واپس آ کر سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر تشریف لائیں، اور آپ نے اپنے دکھ کا اظہار کچھ اس طریقے سے کیا۔ تو یہ الفاظ زبان مبارک پر جاری ہو گئے: اے میرے مقدس نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کے فرزند اور اپنے بھائی حسین کی شہادت کی خبر لائی ہوں۔ آپ کی اولاد کو رسیوں سے باندھ کر بے پردہ کوفہ اور دمشق کی گلیوں میں پھرایا گیا۔ پھر آپ اپنی والدہ محترمہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قبر پر تشریف لائیں، اور کربلا کا تمام حال ایسے دردناک الفاظ میں بیان کیا، اور اتنی گریہ وزاری کی کہ پتھروں کا کلیجہ بھی چھلنی ہو جائے۔ بے پناہ مصائب نے شہزادی زینب کے دل و جگر کے ٹکڑے کر دیے تھے۔ مدینہ منورہ میں دل نہ لگا تو دمشق تشریف لے گئیں، اور وہاں پہنچنے کے تھوڑے عرصے بعد ہی 62 ہجری میں انہوں نے اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی، اور یتیمان اہل کی سرپرست شہدائے کربلا کی یادگار اور دشمنوں کو عذاب خدا سے ڈرانے والی بے مثال خطیبہ اپنے محبوب اور مظلوم بھائی سے جنت الفردوس میں جا ملی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ سے دعا ہے کہ سیدہ زینب جیسی جرأت، حوصلہ اور عزم عطا فرمائے، اور وہ تمام لوگ، خاص کر خواتین، جو مشکلات میں گھبرا کر گلہ گوئی شروع کر دیتی ہیں اور پریشانی کے عالم میں ناامید ہو کر توکل کا دامن چھوڑ دیتی ہیں، ان سب کے لیے سیدہ زینب کی شخصیت و کردار اور حیات طیبہ میں رہنمائی موجود ہے۔ اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آیا ہے تو اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ بہت بہت شکریہ۔